الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ یہ سورہ آل عمران کی 28 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار اور مددگار نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں ایک اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کی گئی، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایمان والا غیر مسلم کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے کہ نہیں۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ ایک ایمان والے کے لیے ایک غیر مسلم کے ساتھ دلی تعلق رکھنا جائز نہیں۔ ایک مومن ایک غیر مومن کے ساتھ، یا یوں سمجھو کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے اس کے درجے، پہلا درجہ اس کو کہیں گے موالات۔ موالات کا مطلب ہوتا ہے دلی تعلق، قلبی محبت، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے جگری دوست، یعنی ایک دوست دوسرے دوست کو اپنی ساری باتیں سناتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کے بغیر، بات کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، ہمیشہ کی اسی کے ساتھ بیٹھک ہے، ہر وقت اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہو گیا ہے وہ دلی تعلق ہے، جگری دوست۔ تو اس آیت میں جو کافر کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کو کہا گیا وہ یہ ہے موالات۔
کہ ایک ایمان والا غیر مسلم کے ساتھ دلی تعلق نہیں رکھ سکتا، اس کی اجازت نہیں کہ اپنا ہر مسئلہ، اپنی ہر بات اس کو کہے، اپنی ہر چیز میں اسی سے مشورہ کرے۔ تو اس طرح کا دلی تعلق، جگری دوستی ایک ایمان والا غیر مسلم کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ دوسرا درجہ ہے مواسات۔ مواسات کہیں گے ہمدردی۔ تو ایک ایمان والا جس طرح مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہمدردی کر سکتا ہے، اجازت ہے۔ کوئی ہمدردی والا کرنے کا ایسا کوئی کام آ گیا، دلی تعلق تو نہیں ہے، لیکن وہ کسی کام میں پھنسا ہوا ہے، اب دل میں ہمدردی پیدا ہوئی کہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے یا کوئی کام کی اس کو ضرورت ہے، تو وہ غیر مسلم کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، جس کو کہیں گے مواسات۔ تیسرا درجہ ہے مدارات، خوش خلقی، اچھی طرح پیش آنا، اس کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کرنا، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس سے ملنا۔ تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی کہ وہ ایک غیر مسلم کے ساتھ اچھے اخلاق سے، خوش خلقی سے مل سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اس طرح کا تعلق رکھ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خوش خلقی، اس کے ساتھ تعلق رکھنے کا مقصد ہمارے مذہب کی، دین کی بات اس تک پہنچانا ہو، اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، اور اس مسلمان کی نیت اور مقصد یہ ہے کہ میں اپنے دین کی بات، اپنے مذہب کی بات اس تک پہنچاؤں۔ یا کوئی غیر مسلم ہمارے یہاں مہمان بن گیا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ خوش خلقی سے، اچھے اخلاق سے، ہنستے ہوئے چہرے سے اس سے ملے اور اس کی مہمان نوازی کرے۔ چوتھا درجہ ہے معاملات، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، دھندا کرنا، لیوڑ دیوڑ کرنا۔ تو معاملات میں بھی غیر مسلم کے ساتھ کرنا اس کی اجازت ہے کہ اس کے ساتھ بزنس کرے، دھندا کرے، اس سے مال لیوے، مال دیوے، اس طرح کا اس سے معاملہ کرنا اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اس معاملے میں، یعنی معاملات میں، لین دین میں، تجارت میں ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، ایسا معاملہ نہ ہو۔ اگر ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو ایسا معاملہ غیر مسلم کے ساتھ کرنا جائز نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اسلحہ کا بیچنا، ہتھیار کا بیچنا، کہ ایک مسلمان غیر مسلم کے ہاتھ میں اس قسم کی کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو اب وہ خریدے گا تو اس کی وجہ سے عام مسلمانوں کو آج نہیں تو کبھی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس طرح کا معاملہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس آیت میں جو ممانعت ہے کہ ایک ایمان والا کافر کے ساتھ دلی تعلق نہیں رکھ سکتا، تو وہ پہلے درجے کا ہے جس کو موالات کہا گیا، دلی تعلق، جگری دوستی غیر مسلم کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ الا یہ کہ اگر کوئی معاملے میں وہ پھنس گیا ہے یا ظلم سے بچنا چاہتا ہے، کہ اگر اس طرح کا معاملہ نہیں کرے گا تو اس پر ظلم کیا جائے گا، تو اس ظلم سے بچنے کی وجہ سے کوئی اگر تھوڑی دیر کے لیے یا معاملہ کر لے تو اس کی اجازت ہے، ظلم سے بچنے کی نیت سے۔
تو اس آیت میں اسی کو منع کیا گیا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کبھی کوئی قافلہ آتا غیر مسلم کا تو ان کو بھی مسجد نبوی میں ٹھہرایا جاتا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا۔ مکہ کے اندر قحط ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قحط سے جو پریشان ہے ان لوگوں کی مدد کر رہے، حالانکہ غیر مسلم، اور وہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، جن لوگوں نے آپ کو خوب ستایا، لیکن جب وہ کسی مصیبت میں پھنسے، قحط اور دکاڑ پڑا مکہ میں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی، ان کے ساتھ معاملہ کیا، خوش خلقی سے پیش آئے۔ فتح مکہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، اور بعض صحابہ کے زبان پر یہ الفاظ آئے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج بدلے کا دن، معافی کا دن ہے، عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ عام معافی کا اعلان ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جو آج تک ستاتے آئے ہیں، آج تک ان کے ساتھ جنگیں کی ہے، ان لوگوں کے لیے معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، اور آپ کے دور میں جو ذمی لوگ تھے، غیر مسلم کمزور لوگ، ان لوگوں کا وظیفہ آپ نے بیت المال سے جاری کیا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ تو اس طرح ان کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا، اس کو تو محبوب رکھا گیا ہے، اس کے اوپر تو عمل کیا گیا، لیکن جو منع کیا گیا ہے وہ دلی تعلق ہے، جگری دوستی ہے، کہ وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جتنا کہ ایک ایمان والے کا کیا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے کہ کوئی آدمی اگر جگری دوستی رکھے اور زبان سے کہے کہ میں جگری دوستی نہیں رکھتا ہوں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والے، کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیا چیز چھپی ہوئی ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے رسول، لوگوں کو بتلا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو چیز نظر آنے والی ہے اور جو چیزیں نظر نہیں آنے والی ہے، دلوں میں چھپی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، وہ جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو بتلایا گیا، آگے اس کے بدلے کے دن کو بتلایا گیا۔
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دوری کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچا کہ اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو اس کو بھی وہ سامنے دیکھ لے گا، اور برائی کا کام کیا ہے تو اس کو بھی سامنے دیکھ لے گا، لیکن اس وقت اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی کہ کاش کہ میرے اور میرے ان برے کاموں کے درمیان میں لمبا چوڑا فاصلہ ہوتا، یعنی میرے سامنے یہ برائی کے کام آتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بندوں کو بھیجا، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ قیامت کے مناظر کو کھینچا کہ قیامت میں یوں ہوگا، ایسا ہوگا۔ اب ایک عقلی تقاضا بھی یہ ہے کہ ایسا دن ہونا چاہیے، آدمی کی عقل بھی کہتی ہے کہ ایک بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور مجاہدے کے ساتھ جس طرح شریعت کہہ رہی ہے اس طرح عمل کرے، کیونکہ مکمل دین پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک مجاہدہ ہے جس کو حدیث میں یوں کہا گیا الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے دنیا۔ تو ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیا مطلب اس کا؟ حالانکہ مومن کہاں قید خانے میں، تو اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ ایک مومن دنیا میں اپنی منمانی نہیں کر سکتا، دنیا میں اس کو پابند کیا ہے کہ وہ رب مانی زندگی گزارے، جس طرح رب نے چاہا، جس طرح رب نے حکم دیا اس طرح وہ زندگی گزارے، جو من میں آیا وہ کرے، اس کی اجازت نہیں۔ تو گویا جب وہ من مانی نہیں کر سکتا بلکہ اس کو رب مانی پر چلنا پڑے گا، تو ایک قسم کا یہ قید خانہ ہوا۔ اور کافر چونکہ ہر کام میں آزاد ہے، تو دنیا کے لیے اس کو کہا گیا کہ دنیا اس کے لیے جنت ہے، کہ جنت میں وہ آزاد ہوتے ہیں، تو وہ بھی دنیا میں آزاد ہے۔ دوسرا مطلب ایک یہ بھی بیان کیا گیا اس حدیث کا کہ دنیا میں مومن چاہے جتنے عیش و آرام میں ہو، اس کو تکلیف پڑنی ہی ہے کبھی نہ کبھی، جتنے بھی عیش کے سامان وہ جمع کر لے وے،
اس کو دنیا میں کچھ نہ کچھ تکلیف آئے گی، ہر ایک کو آتی ہے، اس کو بھی آئے گی۔ تو دنیا کو جنت کے مقابلے میں کہا گیا کہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، مرنے کے بعد جب جنت میں جائے گا تو جنت کی نعمتیں ایسی ہوگی کہ دنیا کی ساری عیش و عشرت کے سامان ہونے کے باوجود وہ ایسا معلوم ہوگا کہ وہ تو قید خانہ تھا۔ اصل تو چیز عیش و عشرت کی یہاں ہے، سارے عیش و عشرت کے سامان ہونے کے باوجود جنت کے مقابلے میں دنیا اس کے لیے قید خانے جیسی ہے، اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کافر دنیا میں بہت پریشانی میں ہے اور بہت تکلیف میں ہے، لیکن مرنے کے بعد جب وہ جہنم میں جائے گا تو اس کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں جو ساری تکلیفیں وہ ایسی تھی گویا میں جنت میں تھا، کیونکہ یہاں کی اب میں نے جو تکلیف دیکھی اس کے مقابلے میں دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں تھی ساری تکلیف کے ساتھ میں وہ جنت میں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک منظر یہ کھینچا کہ سارے اعمال سامنے ہوں گے، اور برے اعمال کو دیکھ کر برے اعمال کرنے والا یوں خواہش کرے گا کہ میرے اور ان برے اعمال کے درمیان میں ایک لمبا فاصلہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تو تمہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہے، اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی بار بار جگہ جگہ ایمان والوں کو، انسانوں کو اپنے عذاب سے ڈرایا، اور ڈرانے کے بعد یوں کہا کہ یہ تو ہماری شفقت ہے، یہ تو ہماری طرف سے ایک نعمت ہے۔ بعض جگہ اللہ رب العزت نے عذاب کا ذکر کیا، جیسے سورہ رحمان میں کئی جگہ اللہ نے عذاب کا ذکر فرمایا کہ ہم گنہگاروں کو اور کافروں کو اس طرح عذاب دیں گے، اس طرح عذاب دیں گے، ان کی پیشانی پکڑ کر اور ان کو کھینچا جائے گا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت کا بندوں کو عذاب سے ڈرانا یہ بھی اس لیے ہے کہ بندہ اس عذاب کو سن کر گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت والی زندگی پر آ جاوے۔ تو جب اطاعت والی زندگی پر آ جائے گا تو یہ ڈرانا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوا، اور اللہ کی طرف سے یہ شفقت ہوئی۔ تو اللہ رب العزت بھی اس میں آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے، شفقت فرماتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت اپنی اطاعت کے بارے میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا ایک معیار بتلایا
اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنتوں پر عمل کرو۔ اگر میری سنتوں پر عمل کرو گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اگر تم سنتوں کو چھوڑ کر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو اللہ نے اپنی محبت کا ایک معیار بتلایا، ایک ماپنے کا آلہ بتلایا، تھرمومیٹر بتلایا کہ اگر کسی بندے کو دیکھنا ہو یا اپنی زندگی دیکھنی ہو کہ مجھے اپنے اللہ سے کتنی محبت ہے تو اپنی زندگی دیکھو کہ میری زندگی میں سنتیں کتنی۔ اگر میری زندگی سنتوں والی ہے، سنتوں پر گزر رہی ہے، سنتوں کی پابندیاں ہیں، تو سمجھو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اور اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہوگی تب جا کر کہا جائے گا کہ اب اس نے مکمل اطاعت کی۔ تو اللہ نے اس میں سنتوں کے اہتمام کا، اس کے اتباع کا حکم فرمایا اور اپنی محبت کا اس کے اوپر معیار فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہدایت کی ہوا کو عام فرما، ہر ایک کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، نماز کا خشوع خضوع نصیب فرما، اپنے فضل سے نصیب فرما، اپنے فضل سے نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما۔ یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما، ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، بدعات سے، رسومات سے، رواجات سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما، تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔